स्टाइल कैसे डेवलप कर सकते हैं? अपना स्टाइल 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग पे देखें, 5 पीस मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपका टाइटल क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, आपकी फिजिक क्या है और आपकी कलरेशन क्या है। ओके। सिग्नेचर लुक होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और बताऊँ क्या है, मुझसे लोग पूछते हैं जी यहाँ पे आपको कौन बंदा या बंदी ऐसा लगता है जो बड़े वेल ड्रेस्ड है। मैंने कहा बेशुमार लोग हैं वेल ड्रेस्ड, लेकिन होता पता है कि एक दिन वेल ड्रेस्ड होते हैं, दूसरे दिन समवट वेल ड्रेस्ड होते हैं, और तीसरे दिन बंदा कहता है ये वही बंदा है जो वही बंदी है। वही कलर्स वाली बात आ गई। नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, ना कट में कंसिस्टेंसी है, ना कलर में कंसिस्टेंसी है। ये नहीं कि आपको सेम कलर पहनने या सेम, लेकिन कम से कम कट और आपकी जो बॉडी के वो फिटिंग है वो तो आपकी यूनिवर्सल होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी के ऊपर जो फिट होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। इसी के ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि देखें मोर देन 6 बिलियन पीपल देयर आउट देयर, ठीक है। उसमें अगर आप देखें कितने लोग हैं इनकी ब्रांडेड लोग हैं और कितने लोग हैं जो कमोडिटी लगते हैं। मोस्टली लोग कमोडिटी लगते हैं, कमोडिटी इज सोल्ड चीपर, ठीक है। तो ब्रांड जो होता है, ब्रांड्स इज सोल्ड ऑब्वियसली एट अ प्रीमियम प्राइस। तो आपने ये देखना है कि आप कमोडिटी हैं या आप एक ब्रांड हैं। तो ब्रांड बनने के लिए आपको, अपने ब्रांड बनने के लिए आपको एक सिग्नेचर लुक अपनी एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस सिग्नेचर लुक के साथ आप जाएंगे तो people recognize you and people think you are a brand, and then they will pay a higher obviously value for your whatever that you're selling, and whoever you are, आप जॉब मार्केट में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, you will get a better package. अच्छा, हमने ऑफिस की बात कर ली, प्रोफेशन की बात कर ली, स्टूडेंट की बात कर ली, और इवन बच्चों की भी बात कर ली। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शादी में जाना है, जी, मेहंदी है, ठीक है, तो किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए बच्चों से लेके लड़कियां, मतलब बड़ी एज के यंग बच्चों तक? अब आप बात कर रहे हैं शादी की, अब आगे स्पेशल ओकेजन आ गया। लेकिन स्पेशल ओकेजन में ऑब्वियसली ड्रेस इवेंट तो है, ड्रेसी तो होना चाहिए। लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ, जैसे ग्रूम की बात करते हैं थोड़ी सी, कि यूजुअली अगर आप अनारकली में जाएं तो सेल्समैन कहता है ब्राइड ने क्या पहनना है, तो वो कहते हैं जी उसने पीला जोड़ा पहनना है। वो कहते हैं पीला जोड़ा, पीली शर्ट, पीला सूट, पीली टाई, इवन के वो पीली वेस्ट कोट, उसके बाद जामोवार के पीले शूज भी बना देते हैं। तो मतलब वो लुक जो है बड़ी पेंडू लुक है। आई मीन ऑब्वियसली टू लाउड नो दैट। तो इसमें देखें आपने, ठीक है आपने थोड़ा ड्रेसअप होना है, लेकिन उसमें भी स्टाइलिश लगना चाहिए, एलिगेंट। जिंक कुर्ते पहन लेते हैं, कोई पता नहीं क्या अजीब। मैंने एक रिसेंटली एक शादी पे गई तो वहाँ पे दूल्हे ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, या और ऊपर उसने वो स्किन कलर की चादर ओढ़ी हुई है, और मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रही कि दूल्हा कौन सा है। मैं बार बार आस्किंग माय फादर, कौन दूल्हा है, कौन है, कौन वो है ये? उसको इतनी सेंस नहीं है कि भाई, सॉरी कजन, सेंस नहीं है कि भाई तुम पहनना क्या है, क्या पहनना है। मैं कल गया हूँ एक एंगेजमेंट थी, तो वहाँ पे आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने देखा वो जिसकी लड़के की एंगेजमेंट थी, वो क्या लेदर जैकेट पहन के बैठा लड़की इतनी बेचारी वो बड़ी वेल ड्रेस्ड, और आई न्यू द फैमिली, तो मैंने साइड पे उसको ले जाकर मैंने कहा यार तूने यही नहीं थी आज। तो पता क्या है, लोग जो है ना इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपने अपने ओकेजन को डेफिनेटली देखना है, और आपने क्लासिक लुक जो है उसकी तरफ जाना है, आपने एलिगेंस की तरफ जाना है, आपने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अच्छा स्टाइल, अच्छी स्टाइलिश, ये नहीं कि चीप किस्म की स्टाइलिश लगना है। ओके। एंकर्स को ग्रूम करने के लिए कौन कौन सी ड्रेसिंग हो सकती है? अच्छा, एंकर फीमेल की तो बात करूंगा, देखें दुल्हन की तरह मत लगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ओवर ड्रेसिंग ना करें प्लीज, ओवर ड्रेसिंग ना करें। और दूसरी बात है, देखें जो लिबास जो है ना उस पर अटेंशन होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारा कुछ किया हुआ है, कोई एम्ब्रॉयडरी की है, मोटीफ की हुई है, तो जब मैं देखता हूँ तो पता क्या होगा, मैं मोटीफ देख रहा हूँ, एम्ब्रॉयडरी देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ मेरी तवज्जो कम हो जाएगी। जब आपकी तरफ तवज्जो कम हो जाएगी इसका मतलब क्या है, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपने डेफिनेटली रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि एंकर्स को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि देखिए किसी की न्यूज़ ब्रेक कर सकती है अगर आप न्यूज़ एंकर हैं। यानी तेज़गांव में आग लगी ना तेज़गांव में आग, तो ऑल ऑफ सडन अगर आप बड़े आपने बड़े वाइब्रेंट से कलर्स पहने हुए हैं, आप बड़े वो जिसे कहते हैं फेस्टिव किस्म के आपने कलर्स पहने हुए हैं, तो आई टेल यू समथिंग कि उस आप कैसे कहें आप नहीं वो डिलीवर कर सकते न्यूज़। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए, किसी किस्म की न्यूज़ आ जाए, अगर आप न्यूज़ एंकर हैं तो आप बड़े इजी होके उसको आप न्यूज़ डिलीवर कर सकें। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि ओवर ड्रेसिंग ना करें। अब मैंने एक मैन एंकर को देखा,
اس نے جناب ٹھیک ہے ایک کلر جو تھا کوآرڈینیٹ ویل تھا لیکن اس کی کلریشن مطابق نہیں تھا. اچھا آپ نے لائٹ کلرز مت پہنے, لائٹ کلر جتنے بھی ہیں فیمیل اینکرز بھی, فیمیل بھی اور مین بھی, اتھارٹی نہیں ہے لائٹ کلر. اوکے, میں آپ کی بات آپ کرنٹ افیئر کر رہی ہیں یا پروگرام کر رہی ہیں یا آپ نیوز اینکر ہیں, میں آپ کی بات غور سے کیوں سنوں؟ آپ کے اندر اتھارٹی نہیں ہے. میں کہوں گا ایسے بس پتہ نہیں نیوز بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اتنی اتھارٹیٹیو نہیں لگ رہی, یا اتھارٹیٹیو تو خیر اٹس ناٹ دی رائٹ ورڈ, کہ اس میں وہ پاور نہیں لگ رہی, اتنی اسٹرانگ نہیں لگ رہی. تو میں یہ کہوں گا کہ لائٹ کلر جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہتر کلر نہیں ہے. آپ نے ڈارک کلر میں جانا ہے. ڈارک کلر مور ریلائبل ہیں, مور سالڈ کلر ہیں. ڈارک کلر کے ساتھ اس میں پاور اور جو ہے وہ اپروچیبلٹی زیادہ ہے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک لائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا, اس کے بعد اس نے جو ہے وہ پاکٹ اسکیئر لگایا ہوا تھا, پھر اس نے ٹائی پن لگائی تھی, پھر اس نے کفلنگ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی, پھر اس نے اتنی بڑی واچ پہنی ہوئی تھی. تو میں اب آئی ایم واچنگ ہم, تو میں نے کہا یار اب میں اس کی نیوز پہ جو سنوں وہ اس پہ اٹینشن پے کروں یا اتنی 5 6 8 چیزیں پہنی ہیں اس کے اوپر اٹینشن, تو ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نیوز اینکر, نیوز پروگرامر جتنے بھی ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی بات پہ لوگ ٹینشن دیں, نہ کہ ان کے کپڑوں پہ لوگ ٹینشن دیں. اچھا, بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے دماغ میں آتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ پروفیشنس کا, کہ بھائی میری تو پروموشن ہی نہیں ہوتی, میں اتنا کام کرتا ہوں, میں وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کیا, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیوں ایسا؟ دیکھیں اس کے پیچھے سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ یوزلی جب بندہ ایک سوٹ لیتا ہے نا انٹرویو کے لیے, تو وہ سوٹ لے کے اس کے بعد وہ جب اس کو جاب مل جاتی ہے تو جا کے وہ کلازٹ میں ہینگ کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ٹرو کلرس میں آ جاتا ہے, وہ آ کے کیجول ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لیٹ می ٹیل یو دس کہ ٹھیک ہے ایک دو پروموشنز ہو جاتی ہیں جو بڑی نیچے والی پروموشنز ہوتی ہیں, لیکن جو ہی آپ ذرا مڈ لیول پہ آتے ہیں تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے نا, ٹاپ مینجمنٹ اس کے ذہن میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے ٹیلنٹ کیسے ڈیولپ کرنا ہے, دوسرا انہوں نے کمپنی کو کیسے گرو کرنا ہے. اچھا, ٹیلنٹ کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب لازمی بات ہے اگر آپ کی جاب ابھی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اسکل سیٹ ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو تبھی آپ کی جاب ہے. لیکن وہ آپ کو پروموٹ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یو ڈونٹ لک دا پارٹ. اچھا, اس میں ایک جو مزے کی بات یا پتے کی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ کبھی آپ کو یہ بتائے گی نہیں کہ میں آپ کی پروموشن اس لیے نہیں کر رہا, یہ کر رہی کہ آپ کی وہ لک وہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پروموٹ کر سکیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو ڈیمورلائز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ فائر تو نہیں کر رہے نا, آپ کو رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ لا سوٹ ان کے اگینسٹ ہو, کیونکہ اگر آپ کسی کو فائر کر دیں کہ آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی لک ٹھیک نہیں ہے, اس لیے فائر کر رہے ہیں, تو آپ کسی کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی پرفارمنس تو میں کر رہا تھا, پرفارمنس بیس پہ تو انہوں نے مجھے. تو اس وجہ سے لیکن وہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ کبھی آپ کو پروموٹ نہیں کرے گی, اس لیے کہ بیکاز یو ڈونٹ لک دا پارٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امپورٹنٹ کلائنٹس کے پاس نہیں بھیجا جا سکتا, اس کو کسی امپورٹنٹ کانفرنس میں نہیں بھیجا جا سکتا. تو ہوتا یہ ہے کہ ڈنر پہ نہیں بلایا جا سکتا, آفیشیل لنچ پہ نہیں بلایا جا سکتا. تو وہ بندہ رٹ میں ہے, مطلب ہی از دیئر اینڈ ہی از دیئر ایوری ڈے. وہ بیٹر ہو رہا ہے کہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, باہر سے لوگ ہائر کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو جو پروموشن والے لوگ بیٹھے ہوئے جن کی پروموشن لے رہی ہے, آئی وڈ سیریسلی سے کہ آپ اپنی ڈریسنگ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو کمی ہے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک دیٹس دی ریزن وائی از ناٹ گیٹنگ. اوکے, کپڑوں کی ساری باتیں ہو گئیں, ساری کی ساری باتیں ہم نے کر لی. تھوڑی سی اپنی سکسیس سٹوریز بھی بتا دیجیے. سکسیس اسٹوری پتہ نہیں اٹس ریلیونٹ. دیکھیں سکسیس اسٹوری, مین سکسیس تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے آپ پہلے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اپنی لائف میں کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ ویئر یو وانٹ ایڈ ویلیو, آپ کا کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو گول سیٹ کریں اور مور امپورٹنٹلی آپ سول سرچنگ کریں. تو میں گریجویٹ یہاں سے انجینئرنگ میں نے کی, یہاں سے گریجویٹ انجینئر ہوں, لیکن میں نے دیکھا کہ دس ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی لائف. اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا, امریکہ جا کے سول سرچنگ کرتا, ایم بی اے کیا. ایم بی اے کے بعد بھی چین نہیں آیا, سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر جب میں when I landed FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو 5th لارجسٹ یونیورسٹی ہے فیشن کی نیو یارک میں, تو دین آئی ریئلائز کہ یار دس از مائی کالنگ, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اچھا, میتھس اور سائنس کا اسٹوڈنٹ, میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے کوئی کریٹو سائڈ بھی. تو once I landed there I really knew that this is what I wanted to do. تو سکسیس اسٹوری یہی ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی ایک چیز کو فالو کریں, آپ کسی چیز کو کسی مقام پہ لے کے جائیں,
تو میں نے امیج کنسلٹیشن کا جو کام شروع کیا, it's been like 20 some years. اب پاکستان میں آ کے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو I mean, I don't think I'm very successful, لیکن یہ ہے کہ I think that I am very relevant and I brought this topic to Pakistan. ڈریس فار سکسیس کے اوپر پورے پاکستان میں بات کر رہے ہیں. زبردست سن کے خوشی بھی ہوتی ہے اور دل جاتا ہے کہ مطلب ہاں شکر ہے پاکستان میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو کہ اس پہ کام کر رہا ہے. دیکھنے والوں کو پیغام دے دیں کوئی. میرے پاس ایکچولی 3 پیغام میں بڑے مختصر کرنا چاہوں گا. پہلا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ صبح ڈریس اپ کریں تو آپ یہ سوچیں کہ کس کو ملنا ہے, مجھے کس سے ملنا ہے, میری میٹنگ کس سے ساتھ ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ وہ جو جس سے آپ کی ملاقات ہونی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا امیج کیا ہو. پھر اس کے بعد آپ فل مرر ویو میں مرر میں دیکھیں اپنے آپ کو ٹاپ ٹو باٹم, وہ کھڑکی والے مرر میں نہیں ہے, فل مرر میں دیکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ سکسیزفل لگتے ہیں, آپ کریڈیبل لگتے ہیں, آپ آنیسٹ لگتے ہیں, آپ پروفیشنل لگتے ہیں, آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ لگتے ہیں, آل دوز تھنگ جو آپ نے بات کی نان وربل کمیونیکیشن میں. اور آپ دیکھیں کہ جو امیج وہ آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ امیج آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو دین دیٹس گریٹ, اگر نہیں کر رہے تو آبویسلی گو بیک ٹو یور کلازٹ, اور کلازٹ میں آپ جا کے اپنے کپڑے چینج کریں. اور اگر آپ کو کپڑے نہیں ہیں وہ کہ جو امیج دے رہے ہیں تو پھر آبویسلی یو ہیو ٹو میک دا پرچیز اینڈ آل دیٹ. تو یہ پہلا میسج ہے. دوسرا میسج میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ کریں. آپ کلودنگ کو جو ہے وہ ایکسپینس مت سمجھیں. اگر آپ ایکسپینس سمجھیں گے تو یو ول ڈیفینیٹلی میک مسٹیکس. آپ سیل پہ جائیں گے, کوئی ایسی چیز خریدیں گے جو آپ کے اوپر اچھی نہیں لگتی, جو ایسی چیز آپ کو فٹ نہیں کرتی, آپ کے کلرز اچھے نہیں لگتے, یو ول میک آل دوز مسٹیکس. تو ٹھیک ہے آپ نے تھوڑے سے پیسے بچا لیے, آپ بٹ یو ناٹ گونا اکمپلش اینی گولز ود دیٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو پیراڈائم شفٹ کریں. آپ کلودنگ کو ایکسپینس مت سمجھیے, آپ اس کو انویسٹمنٹ سمجھیں. جو ہی آپ اسے انویسٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر میرے 5 پیس آف ڈریسنگ جو میں نے بتایا ہے, آپ پہلے کلر دیکھیں گے کلر رائٹ ہے کہ نہیں ہے, پھر آپ فزیک دیکھیں گے آپ کی فزیک پہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر تیسری آپ دیکھیں گے میری پرسنالٹی پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پھر چوتھا آپ دیکھیں گے اچھا میری پوزیشن ہے, یار میں تو لیول کا بندہ ہوں, میں تو جی ایم ہوں, تو میری پوزیشن پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, پھر آپ کے پروفیشن پہ کہ آپ کو پروفیشن پہ سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو یہ آپ میں نے دوسرا میسج آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ اسے انویسٹمنٹ سمجھے. تیسرا میسج میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت کچھ بتایا, 5 پیس بتائے, کافی ٹپس وغیرہ دی. اب آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے, اب جائیں گے کہاں پہ؟ تو دیر آر 3-4 places یو کین گو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے میں نے پرسنلائز کلودنگ کروانی ہے, کسٹمائز کلودنگ کروانی ہے, تو آپ کسی ڈیزائنر کے پاس جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ڈیزائنر جو ہیں ان کا جو پروفیشنل پہ فوکس نہیں ہے, ان کا یوزلی اوکیزن پہ فوکس ہے, وہ کسی اوکیزن کے لیے آپ یہ کپڑے وپڑے بناتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ پروفیشنل جتنے بھی ڈیزائنرس ہیں آج کل, آئی مین obviously they're very expensive, تو آپ you may not be able to afford that. تو پہلی آپشن آئی تھنک از ناٹ دیٹ مچ وائبل. دوسری آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کسی ٹیلر کے پاس چلے جائیں. آپ کے اچھا ٹھیک ہے کپڑا لیتا ہوں, یہ کرتے ہیں, اس کے بعد سلوا لیتے ہیں. ٹیلر جو ہیں ماشاء اللہ they are good and they are doing a great job and all that. They're feeding their family and they're providing the service to our country and everything. لیکن ان کے اندر aesthetic sense نہیں ہے. تو وہ تو آپ سے پوچھتا ہے نا, اچھا جی بتائیں کہ آپ میری کیسی فٹنگ ہونی چاہیے, کون سا اسٹائل ہونا چاہیے, تو آپ کو بھی نہیں پتا, اس کو بھی نہیں پتا, تو پھر بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ. اچھا اس کے بعد آپ برانڈ پہ جا سکتے ہیں, یہ ایک اور آپ کے پاس آپشن ہے. اچھا برانڈ میں یہ صورتحال ہے کہ کنوینئنٹ ہے, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اگر آپ چھوٹے قد کے ہیں تو آپ کو برانڈ کیا بتا سکتا ہے کیسے کپڑے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ تھوڑے سے ہیوی ہیں تو آپ کو کیا برانڈ بتا سکتا ہے. انہوں نے تو وہ جو اس کے پاس برانڈ کے پاس جائیں گے, جس چیز پہ ہاتھ سکیں وہ کہیں گے جی بنی آپ کے لیے, ایسی بات ہے. جو کلر آپ دیں گے تو کہیں گے جی بنا ہی آپ کے لیے. تو برانڈ بھی جو ہے نا وہ I don't think that can help you a lot there. اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے, اگر آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو میری طرح کے آپ کو امیج کنسلٹنٹ کافی مل جائیں گے, جو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, جو آپ سے پوچھیں گے یار بتاؤ کیا کرتے ہو, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کی ویژن کیا ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کا ٹائٹل کیا ہے, آپ کی پوزیشن کیا ہے, اس کے مطابق وہ آپ کو کپڑے سجیسٹ کریں گے. تو I am available in پاکستان میں so تو آپ سر سے رابطہ کر سکتے ہیں. So you can always reach out to me. میں ڈیجیٹل میڈیا میں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہوں, and you can look under Hamid Saeed, HAMID Saeed SAED, and you'll find me all over. اگر آپ میوزک کنسلٹنٹ آپ وہاں پہ گوگل کرتے ہیں تو you can only find me. I'm the only guy so far. So I would love to help you out. اگر آپ
रीच आउट करना चाहते हैं, you'll be very सर से ज़रूर रब्ता करें। अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे जाके आप अपने चाहते हैं कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा हसीन और अच्छा लगूं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करना चाहते हैं, तो सर से ज़रूर रब्ता करें। और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।